السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تماموں کو خوش و آباد رکھے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ اولاد کی پرورش کا آگے ترکیب کریں گے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح بچوں پر ہم کو پرورش کرنا اور تربیت کس طرح دینا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین حضرات، کیا ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کو اتنی تو قوت دے اور اتنی طاقت دے کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی پرورش کرے۔ بے شک ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی پرورش کرتے ہیں، لیکن ناظرین حضرات یہ جان لیجئے ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو کوتاہی کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کردار ایک ماں کا ہوتا ہے۔ والد جو ہوتے ہیں وہ تو باہر کمانے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود اس طرح ہوتی ہے کہ بچہ اس میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ تو میرے ناظرین حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے، جتنی اسلامی بہنیں ہیں یا جہاں کہیں اسلامی بہنیں سن رہی ہیں یا جہاں کئی عورتیں سن رہی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں اپنی راتیں نیند گوا کر اسے جوان کرتی ہے، تو جب وہ اپنے صحیح وقت پر آتا ہے تو سب سے پہلے بولنا سیکھتا ہے ماں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت بخشی ہے کہ ایک ماں کا لفظ ہمیں ملا ہے۔ تو میرے ناظرین حضرات، جب ہم ماں بنے ہیں تو ماں کا حقوق بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ بچوں کو کھانے پینے کا وقت مقرر کیجیے، دینی معلومات دیجیے، لیکن دیکھیے کس طرح ہم دینی معلومات دیں۔ کوئی جیسے ہم اسٹوری بولتے ہیں ایسے ہی دینی واقعات اپنے بچوں کو سنائیے۔ ایک ماں جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اولاد بھی اس کی ساتھ میں نماز پڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے لالوں کو قرآن پاک کی لوریاں سنا کر سلایا ہے، اسی طرح آج ہمیں دین ملا ہے، تو ہم الحمدللہ اسی دین کو ان کے صدقے میں اپنے اولادوں پر نافذ کیوں نہ کریں۔ دنیاوی تعلیم تو بے شک ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی تعلیم بھی لینا ہے، لیکن ایک جو ماں ہوتی ہے نا، وہی اپنے بچوں کو صحیح پہچانتی ہے کہ میرے بچہ کس سانچے میں ڈالے گا۔ جب وہ ضد کرتا ہے تو میری اسلامی بہنوں اس کی ضد نہ پوری کیجیے، ورنہ یہ بری عادت لگ جائے گی۔ جب وہ جھگڑتا ہے تو اس کے غصے پر قابو پانے کے لیے اسے کوئی اسلامی کتابوں میں سے کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا دیجیے، اور جب وہ کوئی چیز کسی کی لے کے آتا ہے تو اس وقت بھی اسلامی کے طور پر آپ اسے تربیت دیجیے، اور گھر میں سنتیں اتنا اپنائیے کہ بچہ اس میں خود بخود ڈھل جائے۔ جیسا ایک مالی کسی پھول کو سینچتا ہے اور وہ اس سے اس پھول کی خوشبو آتی ہے، تو الحمدللہ کہ ہماری یہ ترکیب ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں سے خوشبو پائیں، نہ کہ بدبو ہماری آخرت کا ذریعہ بنے۔ میری اسلامی بہنوں، میری اسلامی بھائیوں، یہ جان لیجئے کہ یہ خوشبو ہماری آخرت کا سامان ہے، کہ ہمارے بچوں کو صدقہ کرنے کی عادت بنائیں، اور فقیر وغیرہ کو ان کے ہاتھوں سے دینے کی عادت بنائیں، اور جیسے ہی 7 برس کا ہو بچے کو نماز کی عادت بنائیں۔ نماز کی عادت کب بنے گی؟ جب ہم خود گھر میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ آگے بھی بچوں کی ترکیب کے بارے میں ہم بتاتے چلیں گے۔ دیکھیے آپ یہ موٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ دنیاوی جو کتاب ہوتی ہے بچہ بیگ اپنے پیٹھ کے پیچھے لے کے چلتا ہے، لیکن جب دین پڑھنے جاتا ہے تو قرآن کو اپنے سینے پر لے کے جاتا ہے۔ تو باقی تمام ناظرین حضرات تو الحمدللہ کافی سمجھدار ہے کہ اشارہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو اچھی پرورش دے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں تم گلے لگانا مدینے والے، آمین۔